بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ پر انتقام ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم مطلق ہیں، احکم الحاکمین ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ 11 بیٹوں کا سر تشت میں، جب اللہ رب العزت روٹھ جاتے ہیں تو دن بدلتے دیر نہیں لگتا، حالات پلٹ جاتے ہیں۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ ڈرتے رہیں کہ اللہ ہم سے نعمتیں چھین نہ لے، ہم ناقدرے ہیں، ہم نے قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ ناقدری کا انجام کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اس کی ایک مثال دیکھیے کہ مغل بادشاہ کے شہزادے نے قدر نہیں کی تو انجام کیا ہوا۔ بہادر شاہ ظفر وقت کا بادشاہ ہے، اس کے پاس محل ہے، پری چہرہ بیویاں ہیں، خدام ہیں، جدھر جاتے ہیں خادمائیں فرشی سلام کرتی ہیں۔ لیکن پھر زندگی میں کیا وقت آیا، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے ہاتھوں میں، جیل کے اندر 11 بیٹوں کے سر کاٹ کر دشمن نے ان کے سامنے رکھے۔ 11 بیٹوں کے سر کو دیکھ کر دل پر کیا گزری ہوگی، مجبور ہو کر کہہ دیا، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیا جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ ایک نیا فتنہ کٹ حجتی، لوگ کٹ حجتی کرتے ہیں، بیجا مباحثے کرتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہمیں حکم خدا کو پورا کرنا ہے، حکم خدا کو نہیں توڑنا ہے۔ پہلے زمانہ میں لوگ اگر کوئی نافرمانی کر بیٹھتے تو تسلیم کر لیتے، مان لیتے تھے، ہاں بھائی میں سنت سے محروم ہوں، میری کمزوری ہے۔ آج کل کا نیا فتنہ لوجک ہے، ایسا کیوں ہے، ہر چیز پہ سوال، پھر کٹ حجتی کرتے ہیں۔ حکم خدا کے سامنے بندہ اس سے پوچھے ایسا کیوں ہے تو یہ سنگین جرم ہے۔ آج کسی عورت کو کہو کہ پردہ کرے، کیوں نہیں کرتی، تو جواب ملے گا کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، اور زیادہ کہیں گے تو کہے گی کہ چہرہ کا پردہ ہی نہیں ہے۔ شریعت کی باتوں میں تعویل کرتا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے؟ بندہ ہو کر خدا کے حکم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیوں حرام کیا ہے۔ اللہ بندہ اپنی اوقات کو تو دیکھے، اور دیکھے کہ شریعت کے بارے میں ایسے کوشچن کر رہا ہے، سوالات کر رہا ہے، یہ اصل میں انانیت، پیٹ بھرے کی باتیں ہیں۔ پیٹ بھر کے کھانے کو مل جاتا ہے تو حجت سوچتی ہے۔ یہ آج کل کا ایک نیا فتنہ ہے، اس کو کہتے ہیں کٹ حجتی۔ سب سے پہلے کٹ حجتی کس نے کی؟ اس کائنات میں سب سے پہلے کٹ حجتی شیطان نے کی تھی۔ جب رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو نے آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں سجدہ کیا، تو بجائے اس سے
کہ یوں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لوجک دینے لگا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جب کٹ حجتی کی اور حکم خدا کو توڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہی نکلا جو سنتے رہتے ہیں کہ جب اس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، جبکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، لکھا ہے کہ چپٹے چپٹے پر اس نے سجدہ کیا تھا، حتیٰ کہ طاؤوس الملائکہ بنا ہوا تھا، مگر جب اللہ کے حکم کے سامنے اس نے کٹ حجتی کی تو رب کریم کا فرمان ہوا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ تو کٹ حجتی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کٹ حجتی نہ کریں، تسلیم کر لیں کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ جب اللہ نے پوچھا تو آگے سے کوئی لوجک نہیں دی، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کہہ کر تسلیم کر لیا۔ رب العزت نے معافی عطا فرما دی۔ تو یہ کہنا کہ غلطی ہوئی معاف کر دیں، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ صفت پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے کوئی بیٹا جو کہے ابو غلطی ہوئی معاف کر دیں؟ ہے کوئی بیوی جو خاوند سے کہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں؟ بہت مشکل سے یہ جملہ نکلتا ہے۔ تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ قصور کا اعتراف کر لینا یہ انبیاء کی سنت۔ حضرت نوح علیہ السلام جھک گئے۔ ذرا بات توجہ سے سنیے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ کشتی بناؤ، ہم تمہارے ماننے والے اور اہل خانہ کو بچا لیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جو ماننے والے تھے وہ بیٹھ گئے۔ ایک جوان العمر بیٹا تھا جو نافرمان اور کافر تھا، وہ کشتی سے باہر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ تو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن اپنی اولاد کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کتنا غم ہوتا ہے۔ تو اولیاء اور انبیاء کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور یہاں تو ایمان کا مسئلہ تھا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کا جوان بیٹا سامنے ہے، پتا ہے کہ آج سیلاب سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹا بات نہیں مانتا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر اٹھی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا۔ باپ کے سامنے بیٹے کو چوٹ لگے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹا ایمان کے بغیر غرق ہو گیا، دل پر کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ صدمہ کے وقت انسان رب کو پکارتا ہے نا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق، اے پروردگار عالم بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین۔ اب اس کا جواب پتہ ہے کیا ملا؟ رب کریم کی طرف سے جواب ملا، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال برے تھے، ہم نے اسے آپ کے اہل میں سے نکال دیا۔ اور اس کے بعد عجیب بات ارشاد فرمائی، فلا تسألنی ما ليس لك به علم، جس چیز کا علم نہیں آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والی باتیں نہ کریں۔ غور کیجیے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور خدا کا وعدہ بھی ہو چکا ہے میں بچاؤں گا، پھر بھی اتنی سی بات کہ اللہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، آپ کے وعدے سچے ہیں، اتنی سی بات کرنے پر دیکھو کیا خطاب ہوا، اے نوح ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جہالت کی بات ہمارے ساتھ نہ کریں۔
جب اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہوا تو نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ تو آپ کا وعدہ تھا، نہیں، فوراً کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یہ ہے ان کی تسلیم، انہوں نے کوئی لوجک، کوئی کٹ حجتی پیش نہیں کی، بلکہ فوراً سر جھکا دیا اور فوراً توبہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔